دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 62۔ خبردار، اچانک داخلی دروازے کے پاس سے آواز آئی، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔ یہ مزید بہتر ہوگا کہ تم مجھے چھلنی کر دو۔ میں نے ہاتھ گرا کر اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا، جو بھی تمہیں چاہیے کے لیے چھلنی کی ضرورت تو پڑے گی۔ وہ آواز 100% گلوریا کی تھی۔ اس کی نظریں جو ہی مجھ پر پڑی، وہ جلدی سے بولی، خیریت سے ہو کامران؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، میں نے جواب دیا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اس کے ساتھ ظفر بھی تھا۔ گلوریا نے اس کی کنپٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا اور وہ غصے میں ہونٹ چبا رہا تھا۔ تمہیں صرف کامران کی فکر ہے، تیمور نے منہ بنا کر کہا، یا اور لوگ بھی ہیں؟ تم لوگوں کو میں پہلے دیکھ چکی تھی، گلوریا مسکرا کر بولی۔ بظاہر تم ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہو، مگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پوچھ لیتی ہوں کہ اچھا اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تیمور نے اس کی بات کاٹ دی، یہ ہمارا ڈرائنگ روم نہیں ہے۔ میں نے دیکھا اس دوران میں تیمور اور سکندر وہاں موجود بقیہ 2 آدمیوں کو بے ہوش کر چکے تھے۔ چلو باہر چلو، گلوریا نے کہا۔ ہم اس دروازے سے باہر آئے تو معلوم ہوا کہ ہمیں اس تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ گیٹ سے لے کر کار پورچ تک 3 آدمی شدید زخمی حالت میں پڑے تھے۔ یہ یقینی طور پر گلوریا کا کارنامہ تھا۔ وہ لوگ شاید ظفر کے گارڈ تھے۔ گیٹ کے باہر ٹویوٹا ہائیس کی ایک شٹر وین موجود تھی۔ گلوریا نے تیمور سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کو کہا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ظفر کو اس نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر میں نے اکبر اور نذیر کو بٹھایا۔ اس سے اگلی سیٹ پر میں، سکندر اور ظفر سمیت سوار ہو گیا۔ ظفر میرے اور سکندر کے بیچ میں تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور ظفر کی آنکھوں پر مضبوطی سے پٹی باندھ دی۔ یہ تم لوگ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے ہو، ظفر نے دانت پیس کر کہا۔ تم لوگ مجھ سے اچھی طرح واقف نہیں ہو، ورنہ اتنی جرأت نہ کرتے۔ میں نے چٹاک سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور تحقیر آمیز لہجے میں بولا، ہم تجھ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ تو کتنا بڑا ملک دشمن ہے۔ اگر میں آدھ گھنٹے تک واپس نہیں پہنچا تو میرے آدمی شہر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے۔ نہ صرف میرے آدمی بلکہ پوری کراچی کی پولیس حرکت میں آ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں نے پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور سخت لہجے میں بولا، تمہارے ساتھی شہر کو الٹا کریں گے سیدھا؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ رہا پولیس کا سوال تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ حرکت میں آپ کا کون سا تیر مار لیتی ہے۔ بس اب خاموش رہنا ورنہ اس مرتبہ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں غافل نہیں ہوں، تیمور نے جواب دیا، اور تمہیں بتانے ہی والا تھا کہ ایک گاڑی شروع سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میں مختلف سڑکوں پر بلا مقصد چکر لگا رہا ہوں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے۔ اب تصدیق ہو چکی ہے، گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ گلوریا نے خود کلامی سے کہا، اسے ڈاج دے کر نکل جاؤ یا گاڑی کہیں موڑ کر انہیں ٹھکانے لگا دو۔ اگر اس گاڑی کو ڈاج دے کر پیچھے چھڑا سکتے تو چھڑا لو۔ میں نے کہا، یہ آج کل تم پہ خون کیوں سوار رہنے لگا ہے؟ اصل میں وہ لوگ ہماری گاڑی دیکھ چکے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہماری گاڑی، گلوریا طنزی انداز میں سے، یہ گاڑی تو میں نے ایک پارکنگ لاٹ سے اٹھائی ہے، اسے تو ہم کہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ پھر وہ چونک کر بولی، اس لڑکے کی آنکھیں کیوں کھلی ہیں سکندر؟ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو۔ گلوریا نے کہا۔ اس کا اشارہ اکبر کی طرف تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے ٹھکانے کا کسی کو بھی علم ہو۔ سکندر نے فوراً اکبر کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس پر دبے لفظوں اس نے احتجاج کیا، مگر سکندر نے اسے ڈانٹ پلا کر خاموش بنا دیا۔ پھر گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔
صرف انجن کی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس گمبھیر خاموشی کو بلا آخر ظفر نے توڑا۔ دیکھو میں ایک دفعہ پھر تم لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اپنی جان کے دشمن مت بنو۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ لوگ مجھے زیادہ دیر تک اپنی قید میں نہیں رکھ سکے، اب تو تم بھی نہیں رکھ سکو گے۔ ہم تو تمہیں زندگی ہی قید سے آزاد کر دیں گے۔ رہے تم جیسے غداروں کے لیے مفت کا راشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے دانت پیس کر کہا، پھر سرد لہجے میں بولا، اب میری ایک بات دھیان سے سن لو، اگر اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہیں یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اس لمحے واقعی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ یہ شاید میرے لہجے کی صفاقی تھی کہ اکبر نے بھی پھر ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا اور نہ ہی ظفر بولا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس کے ذریعے اس کے ساتھی اس تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ وہ اتنے بلند و بہنگ دعوے نہ کر رہا ہوتا، ہمیں دھمکیاں نہ دے رہا ہوتا۔ ممکن ہے یہ میرا وہم ہوتا اور ہم نے اس سے بلف کر رہا ہوتا، مگر میں اب کسی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا شبہ دور کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر خوب اچھی طرح اس کی تلاشی لی، مگر سوائے ایک سگریٹ لائٹر اور بال پوائنٹ کے اس کی جیب سے کچھ نہ نکلا۔ میں نے کھڑکی کھول کر دونوں چیزیں باہر ہوا میں اچھال دی۔ تیمور ابھی تک بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا اور وہ گلوریا بھی دھیمے لہجے سے اس سے بات کر رہی تھی، اس لیے ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر تیمور نے گاڑی نیشنل ہائی وے پر ڈالی تو میں نے اسے کہا، تیمور یہ تم، میں ڈیش بورڈ میں کوئی کیس ڈھونڈ رہا ہوں۔ تیمور نے میری بات کاٹتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گلوریا نے بھی اشارے سے مجھے خاموش رہنے کی تاکید کی۔ صبح کے آثار پیدا ہو چلے تھے، مگر سڑک پر اس وقت بھی ٹریفک برائے نام تھی۔ صرف دودھ اور سبزی کی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے طاقوں میں آنے والی گاڑی کو تیمور بہت پہلے ڈاج دے چکا تھا۔ گھروں سے چند کلومیٹر آگے جا کر تیمور نے گاڑی بائیں جانب کچے راستے پر ڈال دی۔ راستے کی دونوں جانب جھاڑیاں، جنکار درخت اور خوب گھاس اگی ہوئی تھی، مگر گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے وہ خاصا راستہ ہموار ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں برائے نام جھٹکے لگ رہے تھے۔ پھر تیمور نے ایک ایسی جگہ گاڑی روکی جہاں درمیان میں چھوٹا سا ایک میدان تھا اور چاروں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں میں نہ صرف ہم چھپ سکتے تھے بلکہ گاڑی بھی آسانی سے چھپ سکتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ گلوریا اس ویرانے میں کیا کرنے آئی ہے۔ گلوریا نے اشارے سے مجھ سے کہا کہ ظفر کو نیچے اتارو۔ میں نے اس کا کان پکڑا اور اسے بے دردی سے نیچے گھسیٹ لیا۔ دیکھو تم لوگ، میں نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ میں نے منع کیا تھا کہ اب مت بھونکنا، میں نے گرج کر کہا۔ ان سلاخوں کے پیچھے یہ ساری عمر بھی بھونکتا رہے گا، اس کے آدمی اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ گلوریا نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیمور سے بولا کہ اس کے جسم کا ایک کپڑا اتار لو اور اسے چھت سے لگے ہوئے کنڈے کے ساتھ الٹا لٹکا دو۔ شاید مظفر کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ ہم کسی مکان میں ہیں۔ تیمور نے پہلے گاڑی سے للین کا کپڑا نکالا جو عموماً گاڑی صاف کرنے کے کام آتا ہے، پھر اس نے ریوالور کی نال ظفر کی گن پٹی پر رکھ کر خاموشی کی، منہ کھولو۔ اس نے الجھن امیز انداز میں منہ کھول دیا۔ ظفر نے جو ہی منہ کھولا تیمور نے فلالین کا وہ کپڑا اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اس کے حلق سے خفیف سی آواز نکلی، پھر وہ گہرے گہرے سانس لے کر سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ اس کا منہ باندھنے کے بعد تیمور نے پہلے اس کا کوٹ اتارا، اس کے بعد اس کی ٹائی اور شرٹ بھی اتار دی۔ میں بغور ظفر کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹائی کھلتے ہی اس کے چہرے پر مردری چھا گئی، رنگت زرد پڑ گئی اور چہرے پر شکست خوردگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کی اس کیفیت پر میرے ساتھ گلوریا بھی چونک اٹھی۔ میں نے تیمور سے ظفر کی شرٹ لے کر بہت غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے کف کالر بٹن پر ہر چیز کو خوب غور سے دیکھا، مگر وہ عام سی شرٹ تھی، اس کے بٹن بھی عام سے تھے۔ پھر وہ میری نظر اس کی ٹائی پن پر پڑی، اس پر مجھے کچھ شک گزرا۔ میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا تو چونک اٹھا۔ ٹائی پن کے ایک سرے پر بہت ہی چھوٹا سا ایک مائکرو فون لگا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پچھلے حصے میں مجھے ایک سکرو دکھائی دیا۔ ٹائی پن میں نے بلا سکرو کا کیا کام، وہ اتنا باریک سکرو تھا جو صرف گھڑی سازوں کے مخصوص سکرو ڈرائیو سے کھل سکتا تھا۔
میرے ساتھ ساتھ گلوریا بھی اس ٹائیفائڈ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے اپنا پرس نکال کر نیل کٹر نکالا اور اس میں لگا ہوا چھوٹا سا چاقو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اس چاقو کی نوک سے وہ اسکرو کھل سکتا تھا۔ میں نے گلوریا سے نیل کٹر لے کر اسکرو کھولا تو پن کا نچلا حصہ علیحدہ ہو گیا۔ اس کے اندر اس قسم کا سیل تھا جیسا عموماً الیکٹرانک گھڑیوں یا بچوں کے کھلونوں میں ہوتا ہے۔ میں نے وہ سیل نکال کر جیب میں ڈالا اور اسکرو دوبارہ ٹائٹ کرنے کے بعد میں نے اچانک ظفر کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور گرج کر بولا، تو اس مائکرو فون کے بل بوتے پر اکڑ رہا تھا نا؟ اب سنا۔ اپنے ساتھیوں کو بڑی مکروہ آواز۔ پھر اچانک میری نظر اس کی گھڑی پر پڑی۔ وہ عام گھڑیوں کے برعکس خاصی منفرد تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گھڑی بھی اتار لی، مبادا اس میں کوئی ڈیوائس پوشیدہ نہ ہو۔ مجھے اس موقع پر فریڈی یاد آیا۔ اگر وہ ہوتا تو لمحوں میں ٹائی مائکرو فون اور گھڑی کا معمہ حل کر دیتا۔ میں نے ورسٹ واچ یوں ہی الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر غیر ارادی طور پر اس کی چابی باہر کی طرف کھینچی تو وہ ایریل کی طرح باہر نکل آئی۔ چابی نکلتے ہی گھڑی میں سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے عموماً الیکٹرانک گھڑیوں کے الارم کی ہوتی ہے۔ پھر ایسا لگا جیسے گھڑی میں سے کوئی آواز آ رہی ہو۔ میں نے وہ گھڑی کان سے لگائی، کوئی دھیمے سے لہجے میں بول رہا تھا، ہیلو باس، ٹی ایم کالنگ، ہم دراصل آپ کا سراغ کھو بیٹھے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ گھڑی میں لگا ہوا ڈی کا صرف 50 کلومیٹر کے علاقے میں قابل عمل ہوتا ہے۔ آپ ذرا لوکیشن بتائیں، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ میں نے فوراً گھڑی کی چابی اندر کی طرف دبا دی۔ اس میں بھی یقیناً سیل ہوگا، میں نے گلوریا سے کہا۔ یہ گھڑی نہ صرف ٹرانسمیٹر ہے بلکہ ڈی ٹیکٹر بھی ہے۔ ہم اس کے آدمیوں کی رینج میں آ گئے ہیں تو وہ کتوں کی طرح ہمارے پیچھے بھی پڑ جائیں گے۔ فی الحال میں کتے مارنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آخری جملہ میں نے ظفر کو سنانے کے لیے کہا تھا۔